پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد یہ صرف ایک شہر نہیں ہے، یہ ایک ایسا منصوبہ ہے، ایک ایسا ویژن ہے جسے دنیا بھر میں سراہا جاتا ہے۔ تو آج ہم جانیں گے کہ ایسا آخر کیوں ہے۔ اسے اکثر دنیا کے خوبصورت ترین دارالحکومتوں میں سے ایک کہا جاتا ہے، لیکن یہ صرف قدرتی حسن کی بات نہیں ہے۔ اس کی اصل خوبصورتی تو اس کے ڈیزائن میں، اس کی منصوبہ بندی میں چھپی ہوئی ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ایک شہر ایسی شہرت کیسے حاصل کر لیتا ہے؟ جواب، جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، اتفاق میں نہیں بلکہ ایک بہت ہی سوچے سمجھے منصوبے میں ہے۔ اسلام آباد کی کامیابی کوئی اتفاق نہیں ہے، اس کی ہر گلی، ہر عمارت ایک بہت بڑے منصوبے کا حصہ تھی۔ چلیں اس کہانی کو بالکل شروع سے دیکھتے ہیں۔ آزادی کے بعد پاکستان کا پہلا دارالحکومت کراچی تھا، لیکن حکومت کو ایک ایسے نئے مرکز کی تلاش تھی جو زیادہ محفوظ ہو، ملک کے بیچ میں ہو اور آنے والے کل کے لیے تیار ہو۔ انہیں صرف ایک نیا شہر نہیں بلکہ قومی ترقی کی ایک جیتی جاگتی علامت چاہیے تھی۔ اور اس خواب کو حقیقت بنانے کا عمل حیران کن حد تک تیز تھا۔ سوچیں ذرا، 1959 میں جگہ کے انتخاب کے لیے کمیشن بنا، صرف ایک سال بعد 1960 میں سنگ بنیاد رکھا گیا اور 1967 تک اسلام آباد باقاعدہ طور پر ملک کا دارالحکومت بن چکا تھا۔ یہ رفتار خود اس منصوبے کی اہمیت کا ثبوت ہے۔ لیکن اس تیز رفتار تعمیر کے پیچھے تھا کیا؟ ایک ذہین ماسٹر پلان۔ آئیے اس کے معمار اور اس کی بصیرت کو سمجھتے ہیں۔ تو منصوبہ بند شہر کا اصل مطلب کیا ہے؟ آسان لفظوں میں تصور کریں کہ شہر کو زمین پر بسانے سے پہلے اسے پوری طرح کاغذ پر بنایا گیا ہو۔ ہر سڑک، ہر پارک، ہر محلہ اپنی صحیح جگہ پر ہو۔ کچھ بھی اتفاقی نہیں، سب کچھ ڈیزائن کا حصہ ہے۔ اس عظیم ویژن کے پیچھے تھے یونانی معمار کانسٹنٹینو ڈوکسیاڈس۔ ان کا مقصد صرف کنکریٹ کا جنگل بنانا نہیں تھا، بالکل نہیں، بلکہ ایک ایسا ماحول تخلیق کرنا تھا جہاں انسان اور فطرت ہم آہنگی سے رہ سکیں۔ ایک صاف، منظم اور سرسبز شہر جو اپنے شہریوں کو سکون فراہم کرے۔ اس منصوبے کی ذہانت اس سلائیڈ پر واضح ہے۔ شہر کو ایک گرڈ کی طرح منطقی حصوں میں بانٹا گیا۔ یہاں حکومتی کام کے لیے انتظامی زون ہے، اس کے قریب دنیا بھر کے سفارت خانے اور پھر ترتیب سے بنے رہائشی سیکٹرز۔ ان سب کو تعلیمی اداروں اور سرسبز پارکوں کے ذریعے جوڑا گیا تاکہ زندگی کا ہر پہلو منظم اور آسان ہو۔ تو یہ منصوبہ کاغذ پر تو بہترین لگتا ہے، لیکن حقیقی زندگی میں کیسا ہے؟ اسلام آباد کی اصل خوبصورتی اسی میں ہے کہ یہ منصوبہ فطرت کو شہری زندگی سے کیسے جوڑتا ہے۔ اسلام آباد کی روح وہ اس کے محل وقوع میں بستی ہے۔ تصور کریں ایک شہر جو ہر صبح مارگلا کی سرسبز پہاڑیوں کے سائے میں آنکھ کھولتا ہو۔ یہ شہری ترقی اور قدرتی حسن کا محض نمونہ نہیں بلکہ ان کا بہترین امتزاج ہے۔ اور اس کی کامیابی کا سب سے بڑا ثبوت، اسے بار بار دنیا کے دوسرے سب سے خوبصورت دارالحکومت کا درجہ دیا گیا ہے۔ یہ اعزاز براہ راست ڈوکسیاڈس کے ویژن اور اس شہر کے قدرتی ماحول کو سلام پیش کرتا ہے۔ آبادی کے لحاظ سے بھی یہ دلچسپ شہر ہے۔ خود اسلام آباد کی آبادی 11 لاکھ کے قریب ہے، لیکن جب اس کے جڑواں شہر راولپنڈی کو ساتھ ملایا جائے تو یہ ایک وسیع میٹروپولیٹن علاقہ بن جاتا ہے جس کی آبادی 23 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ ایک جدید دارالحکومت کے طور پر اسلام آباد ہر ضرورت پوری کرتا ہے۔ یہاں فیصل مسجد جیسا روحانی مرکز ہے تو قومی اسمبلی جیسا سیاسی مرکز بھی، شہریوں کے لیے مارگلا ہلز کی قدرتی خوبصورتی ہے اور ملک کے مستقبل کے لیے بہترین یونیورسٹیاں اور عالمی رابطوں کے لیے سفارت خانے ہیں۔ لیکن اسلام آباد صرف اپنی خوبصورتی یا منصوبے کی وجہ سے اہم نہیں ہے۔ اس کی اصل اہمیت اس کے علامتی معنی میں پنہان ہے۔ یہ شہر ایک امید کی علامت ہے۔ اسلام آباد صرف اینٹ اور پتھر کا مجموعہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے خوابوں کا آئینہ ہے، ایک پرامن، ترقی یافتہ اور متحد مستقبل کا خواب۔ یہ شہر ایک گلدستے کی طرح ہے جہاں پاکستان کے ہر کونے سے آئے ہوئے لوگ ایک ساتھ رہتے اور کام کرتے ہیں، اور یہ تنوع بھی اس کے ڈیزائن کا ایک حصہ تھا، ایک ایسا مرکز بنانا جو پورے ملک کو جوڑ سکے۔ اور آخر میں ہم اس ایک سوال پر رکتے ہیں، کیا ایک شہر کا منصوبہ واقعی اس کے شہریوں کی سوچ، زندگی اور ان کے مستقبل کو شکل دے سکتا ہے؟ اسلام آباد کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ شاید ایسا ممکن ہے۔